بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی کنسٹرکٹیو بات یہاں پہ کر لیتے ہیں جی. اور کنسٹرکٹیو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹیولی یہاں پہ نئے صوبے بننے چاہیے. سب اس چیز کے لیے راضی ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا جناب کہ نئے صوبے تو بنانے کے لیے یا یہ سوچ جو ہے یہ تو موجود ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ڈیبیٹ, یس ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ڈیبیٹ نہیں ہوگی تو یہاں پہ ایشوز ہوں گے. سو ڈیبیٹ کے لیے کب اس کو ٹاس کیا جائے, اسمبلی میں, اپر ہاؤس میں, لوور ہاؤس میں, یا فار دیٹ میٹر پروونشل اسمبلیز کے اندر, اور کتنے صوبے بننے چاہیے اور کس طریقے سے بننے چاہیے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے ایشوز ہیں, انٹرنل ایشوز کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کے اندر کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اگر بڑے بڑے جو ہیں 6-8 لوگ جو ہیں اگر یہ بیٹھ جائیں, اف دے سٹ اکراس دا ٹیبل, اور بیٹھ کے ان سب چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں, تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. وہ 4-6-8 بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں جوڈیشری بھی ہو, اس میں فوج بھی ہو, اس میں جناب پولیٹیشنز بھی ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ بھی ہوں, اور پھر بیٹھ کے یہ ساری چیزوں کو, مسئلے کو, مسائل کو حل کر لیں, تو میرے خیال میں دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اور اس طرح ہی مسائل حل ہوتے ہیں. اور میں اس لیے آج ذرا فوکس جو ہے, اور یا میں زیرو ان جو کر رہا ہوں پاکستان کے اندر جو سچویشنز ہیں ان پہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کے حل چاہیے ہیں, اور جتنی جلد ہو سکے ان کے حل ہم نکال لیں اتنا بہتر ہے. کیونکہ یہاں پہ ڈائنامکس جو ہیں چینج ہو رہے ہیں, ریجن ہو یا دنیا ہو, اس کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. انڈیا دیکھ چکا ہے کہ ملیٹریلی پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا انڈیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ جناب وہ جو مارکیٹ کرتا رہا ہے اپنے آپ کو ساری دنیا میں پچھلے 25-30 سال سے, کہ جناب وہ یہاں پہ اس ریجن میں ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے, وہ بھی خواب اس کا چکنا چور ہو چکا ہے. اور اب اگر دیکھا جائے تو ملیٹریلی سب کے سامنے ہے, وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتا پاکستان کو. اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹکلی بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی اس کی بڑی بری حالت ہے. اس نے بہت کوشش کی لیکن اس کو کوئی ایز سچ رسپانس نہیں ملا, پوری دنیا سے نہیں ملا. سو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. آگے ہم نے کیا کرنا ہے, اپنا گھر ہم نے کیسے سیدھا کرنا ہے, ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیسے کرنا ہے, اس پہ ہی ہم بات کریں گے اور اس پہ ہم فوکس کریں گے. کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اکنامکلی اگر ہم اسٹرانگ ہو جائیں تو نتھنگ لائک اٹ, ٹھیک ہے. اور اکنامکلی ونس وی آر آن دا ٹریک, آن دا رائٹ ٹریک, تو پھر مسائل ہمارے لیے کوئی نہیں ہوں گے. کیونکہ ہمارے جو جتنی ڈونر یا لینڈنگ ایجنسیز ہیں ان پہ جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز بھی بنا سکیں گے. اس میں بات کرنا چاہوں گا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کوریڈورز آف پاور میں رہ چکے ہیں, اور کوریڈورز آف پاور میں رہ کر ان چیزوں کے حل نکالنا یا سمجھنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے, اور ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے گی, تھوڑی سی ایجوکیٹ ہم بھی ہو جائیں گے, ویورز بھی ہو جائیں گے. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اس وقت بتائیے کہ اس وقت جو ہے 2/3 میجورٹی مل گئی حکومت کو, بتائیے تو بالکل بتائیے بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں جا رہی ہے حکومت. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ, اینڈ دے ڈونٹ نیڈ پیپلز پارٹی اینی مور. کمزور سن نہیں, پہلے بھی کوئی نہیں کمزور سن, لیکن سر 1% ہو گئے, 2/3 ہو گئے یا 100% ہو گئے, ہاں کوئی فرق نہیں پیدا. ایک تو سے زو میں نہیں گلا کر دیں, بانی میری میں دس رہے ہیں, ہاں کی مطلب کوئی طاقت نہ کمی ہوئے گی نہ کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. وہ اسی طرح حکومت جی طاقت نہیں, مکمل طاقت دے نال حکومت چلتی رہے گی. جی کم نے کھ نہیں کرنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, حکومتوں کو 2/3 وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. جو حکومت کام کرنا چاہے نا وہ 1% سے بھی کم کر سکتے. کیوں کام تو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. جس ملک کے جو ملک ہر روز غریب ہوتا جائے, اس کے لوگ غریب ہوتے جائیں, پھر حکومت کام تو نہیں کر رہی نا. اچھا اپنے آپ حالات دیکھ لیں نا, آپ 2018 سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر so that means the government is not working. This is what you're saying. گورنمنٹ از unable to work. ان 3 زبانیں ہو گئی ہیں, زبانہ ہوگی نہیں. لیکن دین اگین اگر نئے یہاں پہ صوبے بنانے پڑیں, نئے صوبوں کی طرف جانا پڑے, تو اس میں تو کمفرٹیبل ہوں گے نا. اس میں تو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی گورنمنٹ کو. سر یہ اس قسم کی تبدیلیاں آپ ہمیشہ کنسنسس سے کرتے ہیں, اتفاق رائے سے کرتے ہیں. یہ آپ اپنے طاقت کے زوم میں نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ وہ طاقت جو
عوام کی ووٹ کے بغیر آئی ہو. سو یو مین ٹو سے کہ صوبے نہیں بنا سکتی حکومت یہ کہہ رہے ہیں بنا بالکل سکتی ہے, بنانا نہیں چاہیے, بنانے نہیں چاہیے. جی انتشار پیدا ہوگا مزید. اس پہ اگر جو بھی کرنا ہے نا, آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں یہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ایک دن میں. جو بھی آپ نے کرنا ہے, جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے, آپ اس کو فلوٹ کر دیں پارلیمنٹ میں, بتا دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. پھر پاکستان میں اس پہ ڈبیٹ ہوگی, لوگ اداریے لکھیں گے, اپنے رانا بشیر صاحب مہمان بلائیں گے, ان سے باتیں کریں گے, پوچھیں گے بھئی یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی کیا سوچ ہے. اس سے یہ بہتر ایک ترمیم آتی ہے ہمیشہ. اس چیز پہ آپ کا کنسنسس ہے کہ صوبے بننے چاہیے؟ میرا کنسنسس مجھ سے ذاتی طور پر جی ذاتی طور پہ جی میں بالکل سمجھتا ہوں بننے چاہیے, لیکن جو تحفظات ہیں ان کو دور کر کے. تحفظات کیا ہیں؟ تحفظات ہیں سندھ کے اندر تحفظات ہیں, اچھا بلوچستان میں بھی تحفظات ہیں, کے پی کے کچھ علاقے میں تحفظات ہیں, پنجاب میں بھی جو صوبوں کا سوچ ہے وہ یہ ہے. حالانکہ پنجاب اسمبلی نے تو ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے کہ ایک جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اور ایک باولپور کا. ٹھیک. لیکن یہاں پوٹوہار کے صوبے کی ڈیمانڈ بھی ہے, کے پی کے اندر ہزارہ کا ڈیمانڈ بھی ہے. سو مین مسئلہ یہ ہوا کہ کتنے صوبے بننے چاہیے, اس پہ بحث ہونی چاہیے. جی, اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہوگی. مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کو عوام کو اعتماد میں لے کر یہ ترامیم کرنی ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ پاکستان کے جو حالات ہیں یہ اس طرح ملک نہیں چل سکے گا جس طرح یہ 4 صوبے ہیں. میری سوچ یہ ہے کہ آپ جو ڈویژنز ہیں انگریز کے جو بنائے ہوئے تھے 34 سے 35 ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو صوبے بنا دیں. سو 34-35 جو ڈویژنس ہیں ان کو صوبہ بنا دیں. وہ ایک پولیٹیکل یونٹ, ایک اکنامک یونٹ, وہ سب اس کے اندر موجود ہے. اچھا. اور باقی آپ کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ NFC وارڈ کے مطابق آبادی کے حوالے سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اب کم و بیش جو ترقیاتی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی برابر ہو گئی ہے ملک کے اندر. کچھ آپ کو بلوچستان میں مسئلہ آئے گا کیونکہ وہ صوبے وہ ڈویژن بہت بڑے بن جائیں گے, آبادی ان کی کم ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ان کا مسئلہ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ وہاں پہ جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے, ان کے مسائل بہت بڑے ہیں. اگر وہاں سڑک بنتی ہے تو اس پہ اربوں خرچ ہو جاتے ہیں, چھوٹی سڑک جس سے چند ہزار لوگ مستفید ہوتے ہیں. ایریا بڑا ہے. جی, تو ان کو ابھی بھی وفاق مدد کرتا ہے, تو آپ کو اسپیشل ڈیولپمنٹ ان کی کرنی پڑے گی. جو فاٹا کا علاقہ ہے اس میں بھی یہ کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ جو اناملیز آپ ریموو کر لیں, لیکن پولیٹیکل بائی ان, پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے. میں نے کہا نا کہ سندھ کے اندر بے پناہ تحفظات ہیں, اس بارے میں آپ کو دور کرنے پڑیں گے. سندھ میں جو تحفظات ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو سیئنگ کہ وہاں پہ سب سے بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, کو تحفظات ہوں گے. ٹھیک ہے. نہیں صرف پارٹیوں کی بات نہیں ہے, پارٹیوں تو ہے نا, لیکن عوام کو بھی تحفظات ہیں. اوکے. وہ دور کرنے پڑیں گے. آپ ایک پبلک ڈبیٹ کے ذریعے آپ کسی پہ بات ٹھوس نہیں سکتے. نارملی ہوتا یہ ہے جو سمجھا جا رہا ہے, وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جب ڈیبیٹ کی طرف کام چلا جاتا ہے تو ادھر اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلتا. نہیں, اگر آپ نہ نکالنا چاہیں تو فاٹا کا انتظام ہوا تھا نا, ڈیبیٹ تھی, کوئی 5-6 بڑے مختلف ویو پوائنٹ تھے, اور تحفظات کا اظہار کیا گیا, وہ دور کیے گئے تحفظات, اور وہ آپ کا معاملہ ہو گیا. جو پچھلے 75 سال اس وقت تک نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا, حل ہو گیا. اس طرح یہ بھی ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بات کم از کم مجھے بڑی واضح ہے, جس طرح صوبے آج ہیں اور جس طرح یہ چل رہے ہیں, جو عوام کو وہاں سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, اور جو وہاں پر نظام بن گیا ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب اس طرح صوبے توڑ دیں. یہ بالکل ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وسائل انہوں نے تباہ کر دیے ہیں, نظام سارا کرپٹ ہو گیا ہے, پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. اور اس لیے جب چھوٹے صوبے ہوں گے آپ کے لوگ, وہی لوکل گورنمنٹس ہوں گی, لوگ کہیں گے اس پہ خرچہ, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں خرچہ کم ہوگا. اچھا. فیصلے مقامی سطح پہ ہوں گے, پولیس بھی ان کی, آپ کو نظام بھی بدلنا پڑے گا. صرف صوبے بنانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. نظام کیسے بدلنا پڑے گا؟ پولیس صوبے کی ہوگی. ٹھیک ہے, صوبے کی ہوگی.
ٹھیک انتظامیہ صوبے کی ہوگی، ٹھیک ہے سارا اسکول کا نظام وہیں سے چلے گا. مطلب پنڈی آپ ڈویژن لے لیں، ٹھیک ہے یہ جیلم سے لے کر اٹک تک اور ادھر چکوال کے اس کونے تک یہ صوبہ ہوگا. ٹھیک ہے اس کے سارا نظام پنڈی سے چلے گا. آج بھی سب دفتر موجود ہیں، ٹھیک یہاں کمشنر ہے، یہاں RPO ہے، وہ پورے ڈویژن کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے تو اور لیکن پولیس جو ہے ہمیشہ پولیس لوکل ہوتی ہے. اب ہم چند ممالک میں رہ گئے ہیں جہاں پر ایک نیشنل پولیس سروس ہے. انڈیا میں بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہاں کا جو کلچر ہے وہ کچھ فرق ہے. ہمارا کلچر بہت خراب ہو گیا پولیس کا، اور اس میں جو نیشنل پولیس سروس ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سو ایک چیز پہ تو کنسنسس ہو گیا جناب، صوبے ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن میں تو تسی بہ کے کنسنسس تو نہیں ہو گیا نا. نہیں، تسی میرے کو پوچھا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اپنا ایسی view point. آپس تے کنسنسس کر لیے نا، پھر بات چلنے نا اگے. ہاں چلو ٹھیک ہے نا. تسی اپنا دسو تھوڑا کی خیال ہے. نہیں میرا خیال تو میں علیحدہ دساں گا نا تھانوں. ٹھیک ہے، میرا تو خیال یہی ہے صوبے بڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے مزید جو تھریڈ بیئر تسی جا رہے ہو ڈیٹیلز اس دے وچ اسی بندے زیادہ انٹرسٹڈ ہے، لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہے کس طرح آپریٹو کس طرح ہوں گے ساری چیزیں. سر دیکھیں، میں آپ کو پنڈی کا بتا دیتا ہوں نا. میں مری کا رہنے والا ہوں. ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہمارے اسپتال لاہور سے نہیں چل سکتے. وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پورا نظام یہاں بھی لیئرڈ نظام موجود ہے، لیکن فیصلہ لاہور میں ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ بنایا گیا، یہ PTI نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں سیکریٹریٹ کا. وہ بلڈنگیں بن گئیں، افسران آ گئے، فیصلے پھر بھی لاہور میں. صوبے کا نظام آج ملک میں یہ ہے، اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے. میٹنگ ہوتی ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک ایشو ریز کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے یہ سڑک بنانی ہے. ٹھیک ہے، چیف منسٹر صاحب یا صاحبہ حکم فرما دیتے ہیں یہاں کی سڑک بنی. اس کو ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے، یہ ڈائریکٹو آ گئے. ٹھیک ہے، اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے سارے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا ہمیں سڑک بنانی بھی چاہیے، کیا ہمیں اسکول بنانا چاہیے اس کے بجائے، اسپتال بنانا چاہیے، پیسے کہاں بہتر خرچ ہوں گے، عوام کی ضرورت کیا، یہ نہیں دیکھا جاتا. جو حکم آ گیا، یہ وہ رنجیت سنگھ کا نظام ہے. سیاسی جماعتوں کو سوٹ کرے گا یہ؟ ملک کو تو سوٹ کرے گا نا. ملک کو تو سوٹ کرے گا. سیاسی جماعتوں کو بے شک نہ کرے. عوام کے تحفظات دور کریں، عوام کے اندر انتشار نہیں آنا چاہیے. سیاسی جماعتیں بتائیں کہ ہم کیوں اس بات کی مخالفت. پہلے تو اتنے آؤ نا، سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے ان کو سوٹ کرے گا؟ سر نہیں کرے گا. آج سارے اقتدار میں ان صوبوں کے اندر، وہ صوبے چھوڑیں گے. ٹھیک، ان کے پاس یہ ایک سلطنتیں قائم ہیں. KP کے اندر PTI کی سلطنت ہے، یہاں PMLN کی سلطنت ہے، سندھ میں پیس پارٹی کی سلطنت ہے، بلوچستان میں سلطنت ہے. ٹھیک ہے. سو مطلب کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سوٹ نہیں کرے گا. بالکل نہیں کرے گا. پھر ہاؤ ول یو گو سلطنت کو اباؤٹ؟ چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ. سو پھر ہاؤ ول یو گو اباؤٹ اٹ؟ سر پھر اب آپ فلوٹ کریں، پبلک ڈبیٹ شروع ہو نا. لوگ بتائیں گے، لوگ اس پہ انٹلیکچوئل بات کریں سر گے. ایک چیز تو ختم ہوگی نا، ایڈمنسٹریٹیولی نئے صوبے جو ہیں اچھے طریقے سے رن ہوں گے اور ملک کے لیے بہتر ہے. جی بالکل. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی وہاں پہ سے ہے. ٹھیک ہے، چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب ہو، پولیٹیکل پارٹیز کی وہاں پہ سے ہے. جب پولیٹیکل پارٹیز نہیں راضی ہوں گی یا نہیں ان کو سوٹ کرتا تو اس صوبے بنیں گے کیسے پھر؟ سے کسی کی نہیں ہوتی، سے عوام کی ہوتی ہے. جو آج لوگ اقتدار میں ان کی سے ہے. اب بات یہ ہے، آپ ذرا اپنے ملک کو دیکھیں، 2/3 آبادی، 2/3 وسائل ایک صوبے کو جاتے ہیں. ہر دوسرا چھوٹا صوبہ جن سے ہم کہتے ہیں، حالانکہ رقبے کے لحاظ سے وہ باقی 3 زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا استحصال کر گیا. یہ ایک سوچ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وسائل NFC گوڈ کے مطابق تقسیم ہو رہے ہیں. وہ صوبہ ہل جاتا ہے، وہاں پر حکومت میں کوئی پرابلم پیدا، پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے. تو چھوٹے صوبے ہوں گے ٹھیک ہے، ایک صوبے میں عدم اعتماد اس ہو پہ گیا تو ختم ہوگی نا بات، اس پہ بحث ختم ہوگی. صوبے ہونے چاہیے، زیادہ صوبے ہونے چاہیے، ملک کے لیے بہتر ہے. فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. شکریہ. ٹھیک ہے، لیکن تسی جڑی گل کہہ رہے ہو نا، تسی کہہ رہے ہو جناب کہ اس کو بحث ہونی چاہیے اس پہ. جب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی تو پھر سر بحث میں حصہ لیں. اس کا حل کیسے نکلے گا؟ سر بحث میں حصہ لیں نا.
یہ ان کو حل یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر حکومتی وسائل استعمال کر کے اس معاملے کو روکنے کی کوشش کریں. بحث میں حصہ لیں کہ کیوں نہیں ہونے چاہیے. کیا آج کے نظام درست ہے؟ اچھا چلو مطلب بحث ہونی چاہیے، لیکن بحث جڑی ہے نہیں، اس بات کو ڈیفینڈ کریں نا کہ نہیں آج نظام بہت اچھا چل رہا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پچھلے 50 سال کا، 30 سال کا، 20 سال کا، 10 سال کا موازنہ کر لیں. تعلیم کا نظام ختم ہو گیا، صحت کا نظام نہیں چلتا، پولیس کا نظام بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، انتظامیہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ میں کرپشن حد کو چھو گئی ہے. تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک ناکام نظام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک، جہاں پر نظام یہ ہو کہ فلانے افسر کو لگا دیں سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ناکامی کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ افسران لگانے سے معاملہ ٹھیک ہوگا. اچھا چلو یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسرا میں تھوڑا سا آگے چلتے اس سے، صوبوں پہ تو بات ہم نے کر لی نا. یہ جو جس طریقے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور تسی ہنسی جا رہے ہو، میں آگے چلنے کی کوشش میں اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، پروگرام ختم کرو، مطلب چلیے پھر مکائیے کام. اچھا اکانومی جو ہے، اکانومی ہماری ٹھیک ہے، کیونکہ ایک نئے مطلب رخ کی طرف ہم چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ آپ کو غلط فہمی ہے. کون سا نیا رخ؟ نیا میں بتا دیتا ہوں. نیا رخ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر ہم ریجن کی بات کریں، اس سارے ریجن کی بات کریں، تو یہاں پہ جو ہیجمنی والا خواب تھا انڈیا کا، جسے انڈیا اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا ویسٹ کے اندر کہ جناب وہ اس ایریے کا تھانے دار بن سکتا ہے، اس ریجن کا تھانے دار بن سکتا ہے، وہ ملیٹریلی بھی ڈیفیوز ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈپلومیٹکلی بھی ڈیفیوز ہوگی. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ پیسہ تو پمپ کیا ہوا نا انڈیا میں سب نے. ٹھیک ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہاں پہ لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں ساری دنیا سے. وہ جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی پل آؤٹ ہو جائیں گی وہاں سے، اور اس طرف رخ ہو جائے گا پاکستان کی طرف، یا کسی اور طرف چلا جائے گا انڈیا سے. وہاں سے ساری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ نکل جائیں گی. ایسا دیکھتے ہیں آپ ہوتا ہوا یا نہیں؟ ایسے ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں. ایسے اچھا کیسے؟ ہر ملک کے اپنا انویسٹمنٹ کا ماحول ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہم اپنے لیے کنڈیشن انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں. انڈیا نے ایک غلطی کی. انڈیا نے ہم پر مسلط ہونے کی کوشش کی اپنے زوم میں، ان کو منہ بھی کھانی پڑی. اب وہ ملیٹریلی ہمارے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا انڈیا کو مار بہت پڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو پہ امپیکٹ نہیں آئے گا. اچھا اس کی جو ایک کریڈیبلٹی تھی ایز اے، جو وہ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ ہم ایک ریجنل یا گلوبل ایک فورس ہیں ملیٹریلی، تو وہ ہیجمنی والا خواب ختم ہو گیا. وہ ہیجمنی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اکانومی کے امپیکٹ آئے یا نہیں آئے یہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک. ہمیں اپنی اکانومی کو خود درست کرنا ہے. انڈیا کو چھوڑیں اس معاملے میں، انڈیا اپنا انویسٹمنٹ کلائمیٹ خود ٹھیک کرے گا. ہمیں اپنا درست کرنا ہے. آپ کا بجٹ آج بھی آیا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانے کا کوئی قدم ہو؟ اب ہمیشہ اپنے گھر کو دیکھیں. دوسرے کو نقصان ہوتا ہے اسے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ فائدہ تو نہیں پہنچے گا، بٹ دین اگین ایک چیز ذرا دیکھنی ہے نا. جو آپ کو انویسٹر ہے، آپ انویسٹر ہیں، میں انویسٹر ہوں، کوئی انویسٹر ہے، وہ اگر دیکھے گا کسی ملک میں اگر کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ اس کا پیسہ سیو ہے، ملٹی پلائی کر رہا ہے وہ پیسہ، اور وہاں پہ وہ پیسہ اپنا پروفٹ لے کے بھی باہر جا سکتا ہے، تو وہ اسی ملک میں جائے گا نا. تو وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ یہاں پہ بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا. نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے. آپ اس کو درست کریں. ہاں، انڈیا سے وہ جاتا ہے نہیں جاتا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جانے اور انڈیا جانے نا. ہمیں اپنے گھر میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. نہیں لیکن گزارش چوائس لوگ یہ کر لے کر، وہ انڈیا ایک ڈفرینٹ مارکیٹ ہے، پاکستان ایک ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. جو انویسٹر آتا ہے یہ چوائس لے کر نہیں آتا کہ میں انڈیا جاؤں گا یا پاکستان جاؤں گا. وہ پاکستان کو اپنے حوالے سے دیکھتا ہے، انڈیا کو اپنے حوالے سے دیکھتا ہے. آپ اپنے حالات کو درست کریں، اپنی پالیسیز ایسی بنائیں کہ انویسٹر آپ کے پاس آئے، آپ کی اکانومی گرو کرے. میں اس لیے یہ بات پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جب مشرف کے دور میں آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی، تو وہاں سے انویسٹر انڈیا سے جو تھا وہ دو مائنڈز میں چلا گیا تھا. دا انویسٹر واز ان ٹو مائنڈز ان انڈیا. ٹھیک ہے، وہ پل آؤٹ کرنے کے چکر میں پڑ گیا تھا وہاں سے، اور کسی حد تک پل آؤٹ بھی کی انویسٹمنٹ انہوں نے وہاں پہ کہ پتہ نہیں اتنے جنگ چھڑ جائے گی اور اتنے نئی سچویشن بن جائے گی تو اپنا پیسہ انڈیا چو کر لو.
یہ سچویشن بنی تھی. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ پاکستان آ گئے تھے, وہ انویسٹر جو وہاں سے چھوڑ میں نے تو یہ نہیں کہا پاکستان میں پھر دیکھیں نا, یہ ڈبیٹ آپ اپنے ملک کی بات کریں, اپنے ملک کو گرو کریں. انڈیا کو نقصان ہوتا ہے یقیناً, اس کی جو ہیجمنی تھی, جو اس کا اثر ہے, وہ اس کے ہمیں کم از کم اس حد تک فائدہ ملے گا کہ اس کی ہیجمنی کے قابل وہ اس میں کمزوری آ جائے گی. لیکن ہمارا گھر درست نہیں ہوگا اس سے. آپ کو اپنی پالیسیز چاہیے جو انویسٹر کو یہاں لے کر آئیں, آپ کی اکانومی گرو کر سکے. انڈیا سے انویسٹر جانے سے ہماری اکانومی گرو نہیں کرے گی, یہ بات یاد رکھیں. جو ہر چیز کو انڈیا سینٹرک مت بنائیں, اپنے گھر کو درست کریں. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی, انڈیا سینٹرک نہیں بنانا چاہیے, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا انڈیا چاہیے. جانے تو انڈیا جانے. انڈیا جو آپ پہ کرنا چاہتا تھا آپ کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ آپ پہ کوئی نہ حملہ کرنے کے قابل ہے, نہ اس کے اندر صلاحیت ہے, نہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ ان کی ایئر فورس اڑ سکتی ہے, نہ ان کی فوج یہاں آ سکتی ہے. میزائل بھی انہوں نے مار دیے, ڈرون بھی انہوں نے مار دیے. اب کیا کریں؟ جنگوں سے ملک بہتر نہیں ہوتے. وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو بعد میں کر چکا کہ ملیٹریلی اس کو پتہ چل گیا کہ وہ پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. میں تھوڑا سا یہ مجھے سمجھا دیں, آپ ایجوکیٹ کریں نا, آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں نا. میں قیدی بھی رہ چکی ہوں, دسو. نہیں قیدی جیل دے بارے قیدی تسی نہ ہوندے تو پرائم منسٹر بھی نہ بنتے نا تسی. نہیں, وہ بعد بھی قیدی تھے. بڑا کلیئر اصول ہے کی کہ جتنے عرصہ تم پرائم منسٹر رہو گے اتنا عرصہ ضرور جیل کٹو گی, کاٹ تو کاٹ. اچھا چلو ٹھیک. عمران خان صاحب تو 2 سال پہ تھے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 2 سال کم از کم مزید 2 سال عمران خان جیل 3 سال 8 مہینے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اقتدار میں رہے نا 3 سال 8 مہینے. ہاں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 2 سال عمران خان جو ہے مزید جیل میں رہے گا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کم از کم جو مطلب صاحب کا جو ریکارڈ چلا آ رہا ہے. اچھا, بڑی بڑی ہے. شکر ہے کچھ بولے ہو تسی تو قسم کھا کے آئے ہوندے, بولنا نہیں. میں تو دس رہا نا. اچھا میں تو شکر کرو 10 مہینے رہا تھا, 10 مہینے جیل پاتا. وہ ہمیشہ برابر یوسف گیلانی صاحب کو لے لیں. راجہ صاحب نہیں گئے, وہ پتہ نہیں ان کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے. پرویز اشرف. باقی میاں صاحب بھی جیل کٹ آئے تھے, شہباز صاحب بھی تھوڑا بہت کٹ آئے تھے, باقی اور پھر کٹ لیں گے. What is this going on? یہ اصول بن گیا جی, بس ہم نے ہر بندے کو جیل ڈالنا ہوتا ہے. چلو وہ تو ٹھیک ہو گیا, وہ تو اگے چلنے نا. یہ اج کل جڑی بحث چل رہی ہے کدی ایک سوشل میڈیا تے کم چل پیندا ہے, کدی اخبار چل پیندا ہے, کدی ٹی وی تے بحث شروع ہو جاندی ہے کہ زرداری صاحب جناب وہ جو پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے اور ان کی جگہ چینج ہو جائیں گی. اس دے پیچھے ساری منطق کی ہے, مطلب ایجنڈا کی ہے اس دے پیچھے؟ پتہ نہیں سر, مینوں نہیں پتہ, نہ میرے کو پوچھ کے آئے سن, نہ میرے کو پوچھ کے جان گے. نہیں تسی سیاستدان ہو. نہیں سر, یہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے نال. وہ سیاست کے ذریعے نہیں آئے سر, نہ سیاست کے ذریعے جان گے. اچھا, نہ سیاست کے ذریعے آئے سن تو نہ سیاست کے ذریعے جان گے. ٹھیک ہے, لیکن وہ گئے تھے, پھر سارا نظام بھی جائے گا. مطلب تسی اچھا مطلب تسی یہ کہہ رہے ہو کہ آصف زرداری اگر پریزیڈنٹ نہ رہے تو سارا نظام یہ جائے گا, سارا جڑا ہوا ہے آپس میں, سارا نظام چلا جائے گا. مطلب یہ جو حکومت کا نظام قائم ہے, پھر حکومت کو بھی خطرہ ہوگا. لیکن ریزرو سیٹاں تو بعد حکومت نو پھر بھی خطرہ ہوئے گا. جی پھر بھی ہوئے گا. جی. سو واٹ یو سیئنگ از دیٹ آصف زرداری کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. سر وہ دیکھیے سارا معاملہ جڑا ہوا ہے نا آپس میں. جو حکومت ہے, ایم ایل این ہے, مطلب پی ٹی آئی نو ریزرو سیٹاں نہیں ملیاں, اس تو باوجود بھی جی پھر بھی یہ نظام جڑیا ہے آصف زرداری. نظام جڑا ہوا ہے آپس میں. اس کے بغیر آصف زرداری کے بغیر یہ نظام نہیں چلے گا. بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ. میں پیپل پارٹی ہے نا, ایک حصہ ہے نا اس کا, وہ مشکل ہو جائے گا. پھر آپ کو پیپل پارٹی کی حکومت صوبے سے بھی فارغ کرنی پڑے گی. اچھا, مطلب آپ سندھ سے بھی, بلوچستان میں بھی حکومت ہے ان کی, بلوچستان سے بھی حکومت فارغ کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سندھ سے بھی فارغ کرنی پڑے گی کیونکہ اگر آصف زرداری پریزیڈنٹ نہیں رہتے. جی اوکے چلیں, یہ میری رائے ہے. مطلب ٹھیک ہے, مطلب آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. اس میں کنسنسس نہیں ہے. نہیں کنسنسس تو نہیں ہے, لیکن تہاڈی رائے کا احترام بھی کرنا ضروری ہے نا. تسی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہو نا, میں ساڑھا ترا بھی نکلنا ہے نا. تسی پرائم منسٹر ایک دفعہ رہ چکے ہو نا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, حقائق بتا رہا ہوں نا, کہ میری سوچ یہ ہے کہ یہ جماعتیں اب لازم و ملزوم ہو گئی ایک دوسرے کے لیے. اچھا, یہ نہیں رہ سکتی ہیں.
ਬੜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਕਟ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇसी तरह चलता रहेगा मियाँ नवाज शरीफ साहब का सारा सिलसिला पॉलिटिक्स का पिछे बह के, या मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा भी एक्टिव हो सकते? ये उनकी सियासत है, वो खुद उनकी जमात इक़्तिदार में है, हाँ वफाक में भी सूबे में भी, यही कामयाबी होती है एक जमात की। उसके सदर हैं, हाँ। वो खामोश रहे ना रहे उनकी मर्जी है। मियाँ साहब के बारे जो मैं सवाल पूछना तुसी एकदम ना उत्थे मेरे को हथियार सुट देंदे हो। नहीं मैं हथियार नहीं सुटना, मैं तो हकीकत दसना। हाँ तुसी वापस तो नहीं जा रहे नून लीग? नहीं जी नहीं जा रहे हो? मैं नून लीग से खफगी नहीं छड़ के आया थे कि असूल की गल सी, हाँ ते मैं उन एक जमात की असूल की सी? एक जमात में मैं आए उस जमात ही रहना है। की असूल की सी? असूल वोट को इज्जत दो, अच्छा आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, ये असूल थे जिस पर हम चलते थे। एक मौलाना फजल रहमान ने किधरे क्या सी, किधरे मैं गल सुनी है, बल्कि मेरी शो थी किसी ने क्या सी, शायद अख्तर बीबी है JUI दी है एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू मौलाना फजल रहमान, तो वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या सी शहबाज शरीफ साहब नू कि जनाब तुसी ऑपोजिशन ही बह जाओ, हुकूमत ना आओ। और राना साहब जब ये हुकूमत बनने जा रही थी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि आप अपोजिशन का हिस्सा बने, अच्छा हुकूमत में ना जाएं। ये शहबाज ये शरीफ साहब को बिल्कुल कहा था? हमने बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उन्होंने इसका इजहार किया है अच्छा कि वो अपोजिशन का हिस्सा बने, ये आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह की कोई गल हुई सी? कब? ए हुण जिहड़ी हुकूमत बनी? नहीं मैं तो इसके हिस्सा नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। नहीं इलेक्शन लड़ने से मैं नहीं थोड़ी मुझे कह- नहीं पता ना, ये तो आप ऐसी बात पूछे इसका मुझे कोई इल्म नहीं नहीं है। कोई ऐसी गल हुई सी तुसी बहंदे सर हो मैं सियासत? ऐसी गल मैं जिस जगह मौजूद ही नहीं है, मैं जिस चीज़ का हिस्सा ही नहीं है, मैं उसका की जवाब दे सकता। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ? फैसला है सर किसी किसी हुकूमत छड़ी है, उसका नाम दसो मैनू। ਹਾਂ राना मोशन हुकूमत लबे से छड़ेगा, बेशक एक मैंबर ही नाल ना होवे, ਹਾਂ दसो ना। ਅੱਛਾ मैं तेन कहूँगा ए लो जी राणा साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो नहीं नहीं मैं नहीं बनना जी। ਹਾਂ इस तरह होता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ कदों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋ? मेरा पूरी जमात सी 186 एमएलए सी ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਸਨ? जी। ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਸਨ? जमात दे नाल सन, मैं अपने जोर से इलैक्ट नहीं होया सा ना, मेरी जमात ने नॉमिनेट किया सी, जमात ने वोट पाया सी। ਹਾਂ ਲੇਕਿन ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੈਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? उन्होंने मर्जी, मैं तो क्या सी ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? कि मैं इधर उम्मीदवार नहीं है इस काम का, ਹਾਂ जिसनों मर्जी जमात जिसनों मर्जी कर दी वही बन जाता। ਹੂੰ ये जमात की मेहरबानी है कि उन्हें मैनू अगे किया। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ पंजाबी का प्रोग्राम शुरू करते उर्दू चलो का जो भी है लोग भी पंजाबी समझे कि उर्दू- क्या बात हो रही ਚਲੋ है। ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ इसी ਲੈਂਦੇ, वास्ते तो ਉਰਦੂ सूबे ਕਰ बनने चाहिए ने। ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੂਬੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੇ ਹੈਜੀਮਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਇਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। चलो ये भी क्लियर हो गया, ਮੇਰੇ ਤਾਂ कंसेंसस ਬਿਲਕੁਲ हो ਨਹੀਂ। गया। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲ लेकिन ਡਿਫਰੈਂਟ हर चीज़ डिबेट के नाल ਹੈ। लोगों के तहफुजात दूर करके फिर ये चीज़ां होंदियां ने। रात के अंधेरे विच आईनी तरमीम ना करो, बहुत नुकसान होता है मुल्क को, बहुत नुकसान होता है। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਫॉर ट्रेड, इज इट पॉसिबल, इज इट वर्केबल? अमरीका का सदर है, जो मर्जी गल करे, मैं तो रोक सकते हैं उन्होंने। नहीं रोक तो नहीं सकते सी, लेकिन ये हो सकता है। सर ट्रेड दो मुल्क जो दूसरे हैं वो अपने हालात देखकर उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं। बट पाकिस्तान इंडिया की आज भी ट्रेड हो रही है थर्ड ममालिक के जरिए। ठीक है, हाँ ठप्पे चेंज हो रहे हैं। अब ये भी वो इशू है जो आपने कंसेंसस से इस पर डिबेट होनी चाहिए मुल्क के अंदर। ठीक है, ये इश्यूज हैं, ये डिबेट और कंसेंसस के बगैर ये नहीं हो सकती। ट्रंप के कहने पे ये नहीं हो सकती, ये आपके फैसले हैं। ये हमने खुद ये रोका हुआ है ना, हमने भी और हिंदुस्तान ने भी। तो सूबों का मसला जो है, नए सूबे बनाने हैं नहीं बनाने, इसको भी असेंबली में डिबेट होनी चाहिए। असेंबली में, पब्लिक में, सिर्फ असेंबली में नहीं। सिर्फ ठीक है,
اور یہ جو ٹریڈ کی بات ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان ہونی چاہیے انڈیا پاکستان کے، یہ بھی جناب ڈیبیٹ اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے اور باہر بھی ہونی چاہیے. دس از واٹ یو جی بالکل. اور اس کے بعد ہر چیز آپ نے جو بھی میجر چیز کرنی ہے اس کو ڈیبیٹ ہونے دیں ملک کے اندر، ہر ویو پوائنٹ سامنے آنے دیں، ایڈیٹوریل لکھے جائیں، ڈسکشن ہو. 100 ٹی وی پروگرام روز ہوتا ہے، 2-4 مہینے ڈیبیٹ ہون دیو، آپ کی گل سمجھ آ جائے گی سارے. جو جس طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے ڈپلومیٹکلی جو سکسیس اچیو کی ہے، ملٹریلی چلو ہو گیا، ہم اس کو ڈسکس کر چکے، ہم نے وہ بھی ملٹریلی بھی ہم نے اچیو کر لی سکسیس. اکنامکلی بھی اس ملک میں سکسیس ہوتی ہوئی آپ کو آئندہ 6 مہینے سال میں نظر آتی ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کی پالیسی کوئی نہیں ہے. تسی انہیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہو جناب کہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے کوئی آپ کچھ بھی نہیں ہے جس سے ملک میں گروتھ آ سکے. گروتھ کے بغیر آپ نہیں آگے چل سکتے. آپ کا بجٹ اکاؤنٹنگ بجٹ ہے، اوکے ٹھیک ہے، نمبر ایڈ ایڈ سبٹریکٹ کرنے ہیں، یہ بجٹ نہیں ہوتے. بجٹ حکومت کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کس طرح ملک کو آگے لے کر جائے گی. اور یہ اس حکومت کا چوتھا بجٹ ہے. 22 میں بھی دیا، 23 میں بھی دیا، 24 میں بھی دیا، 25 میں بھی دیا. تو سوچ صفر ہے. واٹس دا سولوشن؟ سولوشن پتہ کریں نا، حکمران آئے ہیں، آپ جو حکمران ہیں ڈھونڈیں حل کیا ہے، لوگوں سے پوچھیں. تاڑی ایک جماعت ہے، تاڑے کول مفتاح اسماعیل بھی ہے، تاڑے کول مفتہ ہی صحیح، لیکن چلو مفتاح جو بھی ہے لیکن اچھا آدمی ہے، لیکن وہ ہے وے تسی مطلب کوئی ڈسکس تے کر دے ہوگے نا جی، تو اس دے وچ تسی سجیشن کی دے ہوگے؟ جی سجیشن بالکل ہے. نہیں کیا واٹس دا سجیشن؟ ہم نے اپنے ڈاکیومنٹ بنائے ہوئے ہیں، ویژن ڈاکیومنٹ اس میں دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ کوئی موزانہ حل نہیں ہوتا ان معاملات کا. آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو پالیسی بنانی پڑتی ہے. جو حکومت نہ پالیسی بنا سکے نہ فیصلے کر سکے اس نے کیا کرنا ہے. اوکے، آپ سجیشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ یہاں سجیشنز نہیں ہوتی کہ میں آپ کو کوئی 4 باتیں بتاؤں گا، آپ امپلیمنٹ کر دیں گے تو ملک چل پڑے گا. سب سے پہلے رول آف لا ہے. اوکے، شروع کریں رول آف لا سے. ٹھیک ہے. ملک میں رول آف لا ہو، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہو، سیاسی انتشار ختم ہو، پھر آپ آگے بڑھیں گے. جس ملک میں الیکشن متنازع ہو جائیں ملک آگے ترقی نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیں. آپ کے پچھلے دونوں الیکشن بہت برے طریقے سے متنازع ہیں. یو تھنک کہ وی شوڈ گو فار another الیکشن؟ آج آپ الیکشن کے متحمل بھی نہیں، عوام کا اعتماد ہی تو اٹھ پھر تسی گیا. گل عوام کا میں دیکھیں، حالات کو بھی دیکھیں، آج عوام کا اعتماد اٹھ گیا اس نظام سے. وہ الیکشن پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے ووٹ کی عزت ہوگی. ووٹ کی عزت کرو گے دعوے دار بھی چھوڑ گئے. میں اس لیے حل ڈھونڈیں. حل تسی دسو نا. حل میں نے بتایا 100 دفعہ بتا چکا ہوں. اس ملک میں ایک ڈائلاگ چاہیے. ہمارے جو خلیج ہے، جو ہمارے اختلافات ہیں، جو ہمارے خدشات ہیں، وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، وہ خلیج اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج آپ نے اس کو پر کرنا ہے. یہ پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے. کیونکہ اب ہم کہتے ہیں ہم ہائبرڈ ہو گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں فوج کو بھی شامل کر لیں، جوڈیشری کو بھی شامل کر لیں. یہ 4 6 8 لوگ ہیں، یہ بیٹھ کر آگے کا راستہ طے کریں. اپنے اختلافات ایک طرف چھوڑ دیں. اس نے کیا کیا ماضی میں نہیں کیا ایک طرف چھوڑ دیں. ملک کی بات کریں. آج اس ملک میں کوئی شخص بھی ملک کی بات نہیں کر رہا. وہ اپنی جماعت، اپنی مفاد، اس کی بات کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ ملک کی بات کریں گے، آگے کے راستے کا تعین کریں گے، وہاں یہ سب معاملات طے کر لیں. صوبے بنانے ہیں، نہیں بنانے ہیں، نظام کیسے ہوگا، الیکشن کب ہوں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں ڈالنا، عدلیہ کا نظام کیا ہوگا. یہ آپ کو اس ملک کے اندر بے پناہ اصلاحات، بے پناہ تبدیلیاں چاہیے، پھر جا کر ملک آگے بڑھے گا. کوئی موضوعاتی حل یہاں پر نہیں ہے جس کا اب 2 چیزیں کہہ رہے ہیں، مجھے ذرا ایکسپلین کر دیں، کلیئرٹی چاہیے آپ سے. آپ نے کہا کہ صوبے بنانے ہوں یا وے فارورڈ کی بات آپ نے کی، وہ ہو، اس کے لیے 4 6 لوگ جو امپورٹنٹ ہیں وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور اس کا حل نکال دیں، ساری چیزیں جوٹ ڈاؤن کر کے ایک ایک چیز کا حل نکال لیں. جی وقت کے ساتھ ساتھ. جی ٹھیک ہے. جی میں گزارش ہی کر رہا ہوں، آپ مجھے پہلے کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ساری چیزیں ٹاس ہونی چاہیے اسمبلی میں اور لوگوں کے پاس تاکہ وہ ڈسکشن میں جائیں. اب وہ ٹاس کر کے وہاں پہ ڈسکشن میں جائیں گے، یہ 4 6 8 لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں. طے تو انہوں نے کرنا ہے نا. پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری ہے، جوڈیشل ہے، کہ بھئی یہ تبدیلیاں ملک کو چاہیے.
ان اپنی سوچ تو اتفاق پیدا کریں نا، پبلک میں لے جائیں، یہ ہماری سوچ ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونے دیں. اس کے بعد آپ نے علی ترمیم کرنی ہے، قانون بنانے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں. ٹھیک بس کراؤں، بس کر دی ہے نا. ٹھیک ہے، میرا کافی حل کر لیا تھی ملک معاملات. nothing wrong with it. We had a constructive discussion. No, seriously talking. نہیں بالکل ٹھیک very بات، بات یہی ہونی چاہیے. آج ملک کی بات کریں. بالکل ملک کی آج یہ بات سارا دن 100 پروگرام ایک دوسرے کو گالی دینے میں گزر جاتا. نہیں اس چکر میں میں نہیں پڑھتا. نہیں آپ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی نہیں پڑھتے. لوگ یقین کریں مایوس اور بے حس ہو گئے ملک کے معاملات سے. آپ بھی نہیں پڑھتے اس چکر میں بھی نہیں پڑھتا اس چکر میں. اسی طرح کنسٹرکٹیو باتیں ہوتی رہے تو کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا اس میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. مہربانی ہے تاڑی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.